نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. صدق الله مولانا العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالہ پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی جمعۃ المبارک اس عظیم بابت کا دن ہم اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہیں. آج کی ہماری اس نشست اور آئندہ آنے والی نشستوں کا جو موضوع ہے وہ بڑا انتہائی اہم ہے اور بڑا دلچسپ بھی ہے، اور یہ بڑا خاص موضوع ہے. میں چاہوں گا کہ آپ تمام احباب بڑی توجہ کے ساتھ اور وقت پر تاکہ یہاں پر موجود رہیں اور ان اگلی آنے والی چند نشستوں سے استفادہ کریں. یہ بڑی اہم گفتگو ہے جس کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں. ہم تقریباً آئندہ 1 سے 2 ماہ تک کوشش کریں گے کہ جمعۃ المبارک کی ان نشستوں کے اندر اسی موضوع کو ہی زیر بحث رکھیں اور اسی پہ گفتگو کریں. اور ہمارا موضوع ہے علامات دور فتن، یا یوں کہہ لیں کہ اس کو دوسرے لفظوں میں آسان الفاظ کے اندر جو ہمارے ہاں لفظ متداول ہے وہ ہے قرب قیامت کی علامات. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر بڑی ہی کثرت کے ساتھ ایک علامت کو، ایک نشانی کو بیان فرمایا. آپ نے فقط وقت متعین نہیں فرمایا اور تعین کر کے وقت کی نشاندہی نہیں فرمائی کہ عین یہ تاریخ اور یہ وقت ہوگا قیامت کا. اس میں اللہ رب العزت کی جو بھی منشا ہے وہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنی اس منشا کو بیان فرمایا ہے. مختلف آیات کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی اس موضوع پر آیات بھی ہیں اور احادیث بھی ہیں. احادیث کو پڑھے تو ایسے لگتا ہے کہ آقا علیہ السلام تو گویا ایک شے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. ہم میں سے ایک شخص کا نام، ہمارے والدین کا نام، ہمارے علاقوں کا نام، ہر شے آقا علیہ السلام کے گویا علم میں ہے. آقا علیہ السلام نے اس واضح انداز کے ساتھ ان چیزوں کو بیان فرمایا. لیکن اس میں جو قابل توجہ بات ہے، اور پھر احادیث کے اندر جو کتب احادیث ہیں اس میں باقاعدہ ابواب فتن قائم کیے گئے ہیں، یعنی دور فتن کی علامات کے الگ الگ ابواب قائم کیے. بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی اور دیگر کتب کے اندر. اور بعد ازاں پھر کچھ ائمہ نے الگ سے وہ آثار قیامت، علامات قیامت یا الفتن کے نام سے کتب بھی مرتب فرمائی، اور ان ساری احادیث کو جو وہاں پر مختلف موضوعات کے تحت تھی تو یہاں پر ان کو جمع کر دیا اور ان کو موضوعات کے تحت لے آئے. ان کو بیان کرنے کا ہر دور کے اندر مقصد یہ رہا ہے کہ ہم اپنے وقت سے آگاہ رہیں، ہم اپنے آنے والے وقت کی تیاری کریں اور اپنے ایمان کی حفاظت کا سامان کرتے رہیں. یہ بڑا ہی اہم نقطہ ہے. ہم چاہے ہم ہیں یا ہم سے پہلے ادوار کے لوگ تھے، وہ جب اپنے اپنے دور کی نشانیاں پڑھتے تھے تو انہیں لگتا تھا کہ شاید یہ دور اور یہ وقت
قیامت کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور ہم ہی شاید آخری لوگ ہوں گے، اور ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں نشاندہی کی گئی، کیونکہ آقا علیہ السلام نے نشانیاں اتنے واضح انداز میں بیان کی ہیں، بڑی واضح انداز کے اندر۔ تو ہر دور اور ہر شخص نے اپنے ایمان کی حفاظت کا سامان کرنا، اس لیے ان علامات کا بیان کرنا، ان کو سمجھنا، ان کو ملحوظ خاطر رکھنا، اپنے ذہن میں رکھنا بڑا ہی ضروری ہے۔ ہمارے ہاں کچھ احباب اس سے کچھ اور مقاصد حاصل کرتے ہیں، کچھ اور، وہ سنسنی پیدا کرنا، وہ واہ واہ حاصل کرنا، اور بعض اوقات ان کا کچھ اور مقاصد بھی ہوتے ہیں، وہ سیاسی مقاصد کے لیے اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس سے جو ہمارے پوری دنیا کے جو سیاسی حالات ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے وہ ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں، تو وہ بھی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں جو پلس مائنس ہو جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ دیگر احادیث ان کے پیش نظر نہیں رہتی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے۔ اس میں پھر ایک اور مغالطہ وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ جو لوگ پہلے دور کے لوگ تھے، جن کو اہل علم کہا جاتا ہے، خود محدثین جن کو اہل علم کہتے ہیں، ان کی آراء، ان کی تشریحات کو بھی مد نظر نہیں رکھتے، اور وہ اپنے دور کا خاص معنی اس سے اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پھر بہت سارے مغالطے پیدا ہوتے ہیں، اس سے گمراہی کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور پھر ایک اور عام چیز وہ اس کے اندر وہ یہ ہے کہ ہر دور کے اندر کچھ لوگ امام مہدی کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر دور کے اندر۔ وہ چند سال پہلے کسی نے کوئی زلزلہ آیا تو تب امام مہدی کو پیدا کر دیا، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ امام مہدی کے پیدا ہونے کا وقت اور دور ہے۔ آقا علیہ السلام نے جو احادیث بیان فرمائی تھی تو اس کے مطابق اب وہ وقت پورا ہو چکا ہے اور امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں۔ تو امام مہدی کو اس طرح اس انداز میں پیدا کی۔ پھر آج کل ہمارے اس سوشل میڈیا کے دور کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی شخص ہے، اس نے کوئی علامہ صاحب اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، وہ واعظ کرتے رہتے ہیں اور وہ شخص اپنی بیان کرتا رہتا ہے، اور اسی کے ساتھ ایک متصل ایک اور فتنہ ہے، اور وہ فتنہ قادیانیت ہے، کہ فتنہ قادیانیت بھی اسی تناظر کے اندر ہے کہ انہوں نے بھی ان دور فتن کی روایات احادیث کا سہارا لیتے ہوئے، اور اس دور کے اندر جس دور میں مسلمان گزر رہے تھے، تو کیونکہ مسلمان ذمو حالی کا شکار تھے، پستہ حالی کا شکار تھے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس بدبخت آدمی نے پہلے مہدی ہونے کا، پھر مسیح ہونے کا، اور بعد ازاں معاذ اللہ مستغفر اللہ اس نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا۔ تو ان سارے فتنوں سے بچنے اور آگاہی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس موضوع کو سمجھیں، جس کا میں نے کہا عرض کیا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے علامات دور فتن۔ علامات فتن بھی اس کو کہتے ہیں، علامات دور فتن بھی، یا قرب قیامت کی علامات ہیں۔ میں بار دیگر یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ احباب سے گزارش رہے گی کہ آپ باقاعدگی سے ان اگلی آنے والی نشستوں کو اٹینڈ کرتے رہیں، اور توجہ کے ساتھ اس موضوع کو اگر آپ ملاحظہ کریں گے تو یہ انشاءاللہ العزیز احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ اپنی اور اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے کچھ کام کر سکیں۔ ابھی میں زیر نظر جو کتاب میرے پیش نظر ہے، یہ حضور سید شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہ اللہ علیہ آپ کی ہی کتاب ہے، اور اس کتاب کی خوبصورت بات یہ ہے، اس کتاب کا عنوان ہے القول الحسن فی علامات الساعہ وظہور الفتن، کہ علامات قیامت اور فتنوں کے ظہور کے باب میں آپ نے قرآن مجید کی جتنی یا کثیر آیات کو اس ذیل کے اندر جو آئی ہیں، جن کے اندر قیامت کا ذکر ہے، ان کو جمع فرمایا، اور لیٹر آن پہ احادیث مبارکہ کو جمع فرمایا ہے۔ اس میں قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں، لیکن جو آیت مبارکہ میں نے لی ہے مضمون کے طور پر وہ بڑی قابل توجہ ہے۔ وہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 158 ہے، آیت نمبر 158 سورہ الانعام۔ اللہ رب العزت نے فرمایا هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، وہ فقط اسی انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس عذاب کے فرشتے آ پہنچیں۔ اس آیت مبارکہ کو بڑی قابل آپ نے توجہ سے سماعت کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کس انداز میں ہمیں مخاطب فرما رہا ہے۔
وہ اسی انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس عذاب کے فرشتے آ پہنچیں، او یاتی ربک، یا آپ کا رب خود آ جائے۔ اور آگے فرمایا یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها، اور ان کے پاس وہ دن آ جائے گا، وہ وقت آ جائے گا جب اللہ رب العزت کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ اور جب اللہ رب العزت کی یہ چند نشانیاں ایسے ظاہر ہو جائیں گی تو اللہ رب العزت نے فرمایا پھر ان میں سے کسی شخص کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اس کا ذکر میں آگے کرتا ہوں کہ یہ کس طرف اشارہ ہے۔ لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون، سوائے اس کے کہ جو شخص اس سے پہلے ایمان لے آیا تھا اس کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند ہے، عین ان نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد کسی شخص کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ محبوب آپ ان سے فرما دیجئے انتظروا انا منتظرون، تم انتظار کرو ہم بھی اس بات کے منتظر ہیں۔ یہ اشارہ ہے بیسیکلی کو قیامت کی ان بڑی نشانیوں کے ظہور میں سے آخری چند نشانیوں کا، کہ جب وہ اتنی واضح نشانیاں، بڑی نشانیاں، میں آگے اس کی تقسیم عرض کر دیتا ہوں کہ وہ نشانیاں ظاہر ہو جانے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اور احادیث میں موجود ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی شخص ایمان لے کر کے آئے گا تو اس کا ایمان لانا وہ قابل قبول نہیں ہوگا، اس کا ایمان لانا اس کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ براہ راست مخاطب تو ان لوگوں کو ہے کہ جو لوگ اللہ رب العزت کے انکاری ہیں یا قیامت کے انکاری ہیں، یا وہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہو تو اس کے ذریعے وہ اللہ رب العزت کو جان پہچان لیں۔ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ شاید عذاب کے فرشتے اتر آئیں اور یا اللہ رب العزت خود آ جائے۔ تو حقیقت یہ ہے، قرآن مجید میں دیگر مقامات پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب یہ لوگ تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ پوری کائنات جو تخلیق فرمائی ہے تو جا بجا اللہ رب العزت نے فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان قریب ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں، یعنی یہ جو آؤٹر سپیس ہے، باہر کی دنیا ہے جس کو کاسموس سپیس کہتے ہیں، اسٹرونومی کہتے ہیں، اسٹرالوجی کہتے ہیں، یہ جو زمین اور باہر کی پوری ایک کائنات آباد ہے، اس کے اندر ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ وفی انفسہم، اور ان کے اپنے اندر نشانیاں موجود ہیں۔ یہ جتنی بڑی کائنات باہر موجود ہے اتنی بڑی کائنات انسان کے اپنے اندر بھی موجود ہے۔ میں ضمناً یہاں پہ عرض کر دیتا ہوں یہ بڑا ہی اہم ٹاپک ہے جس کا میں ذکر ابھی کر رہا ہوں۔ اس ٹاپک کو اگر آپ نے سمجھنا ہو تو یہ اسی سال حضور سیدی شیخ الاسلام نے اعتکاف میں خطابات فرمائے ہیں، اور وہ خطابات کا موضوع ہی یہی تھا کہ خدا کو کیوں مانیں اور مذہب کو کیوں اپنائیں۔ یہ جو فتنہ الحاد ہے، اللہ رب العزت کا ہی انکار کر دیا جائے اور کہا جائے کہ جی مذہب ہمیں کیا دیتا ہے، مذہب کو کیوں اپنائیں۔ یہ باتیں مجھے اور آپ کو اس لیے عجیب نہیں لگتی کہ ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر نکلیں نا دوسری سوسائٹی کے اندر، یونیورسٹیز میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے سوشل میڈیا کے اوپر یا میڈیا کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر، باہر کی دنیا میں، تو یہ جو ہمارا بڑا ایک نوجوان طبقہ ہے اس میں سے پچھلے دنوں مجھ سے ایک دوست شیئر کر رہے تھے 1 کروڑ سے زائد نوجوان ایسے ہیں جو الحاد کے فتنے میں مبتلا ہیں، یعنی وہ یا تو مذہب کے انکاری ہیں اور یا وہ خدا کے انکاری ہیں۔ اس فتنے کے رد کرنے کے لیے حضور سیدی شیخ الاسلام نے یہ خطابات فرمائے۔ آپ سب احباب یوٹیوب پر جائیں تو آپ لکھیں گے ڈاکٹر طاہر القادری، وہاں پر آپ کو یہ خطابات مل جائیں گے۔ اس میں آپ نے سائنسی دلائل دیے کہ یہ جو باہر کی دنیا اور سپیس ہے یہ کیا ہے، یہ سائنس، ماڈرن سائنس کیا کہتی ہے، آج کی موجودہ سائنس، دلائل کے ساتھ۔ پھر اس پر قرآن مجید کے اور احادیث کے استدلال آپ نے ثابت کیا ہے کہ موجودہ سائنس جو کچھ بیان کر رہی ہے اس کو قرآن مجید اور آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے کس انداز میں بیان کیا ہے، اور اس سے اللہ رب العزت کا وجود کیسے ثابت۔ یہ ساری بڑی طویل بحثیں ہیں، وہ آپ سنیں گے
اور وہ اکیلے نہیں سننی، آپ گھر میں خود لگائیں، بچوں کو بٹھائیں۔ بچوں کے لیے اس میں کیا انٹرسٹ ہے کہ جو بچے اسکول کالج یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، آپ سمجھیں کہ ان کے سائنس کی تیاری ہو جانی ہے، وہاں سے پیپر کی تیاری وہاں سے ہو جانی ہے۔ بہت ہی انٹرسٹنگ موضوعات ہیں، آپ ان کو ضرور اپنے گھروں میں کریں۔ آپ کے ایمان میں ایک جملہ آپ کو صرف عرض کر دیتا ہوں، پھر واپس اس موضوع پر آتے ہیں۔ ہم نے جب یہ خطابات سننا شروع کیے، پہلے 2 دن گزرے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہمارے پوری سوسائٹی کی اور جتنے لوگ اعتکاف میں موجود تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم آج کے دن مسلمان ہوئے ہیں۔ یعنی وہ اس قدر جاندار خطابات ہیں لیکچر کی سیریز میں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے آج پہچانا ہے کہ ہمارا رب کون ہے اور ہمارا دین کیا ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں انہوں نے کہا کہ ہمیں آج حقیقی معنوں میں اپنے مسلمان ہونے پہ فخر ہو رہا ہے کہ حضور سید شیخ الاسلام نے کس قدر خوبصورت انداز میں واضحیت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ علامات فتن کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت نے جو چیزیں بیان فرمائی ہیں، قرآن مجید کی سورہ الانعام کی میں نے ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے، میں چند آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، پھر ہم اس کی تفصیل کے اندر جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اور یہ مشرکین اس دن اللہ کے حضور عاجزی و فرما برداری ظاہر کریں گے، اور ان سے وہ سارا بہتان جاتا رہے گا جو یہ باندھا کرتے تھے۔ جن لوگوں نے کفر کیا، دوسروں کے اللہ کی راہ سے روکتے رہے، ہم ان کے عذاب پر اضافہ کریں گے اس وجہ سے کہ وہ فساد انگیزی کرتے تھے۔ اس میں قیامت کا ذکر فرمایا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، اور ہم نے آسمان اور زمینوں کو جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کو بے وجہ عبث پیدا نہیں کیا، اور یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے۔ سو اے اخلاق کے مجسم، آپ بڑے حسن و خوبی کے ساتھ درگزر کرتے رہیے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ الطٰہٰ کے اندر، بے شک قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، میں اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، میں پھر اس پر ایک حدیث مبارکہ بھی عرض کر دوں گا۔ یہ اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، میں اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر جان کو اس عمل کا بدلہ دیا جائے جس کے لیے وہ کوشاں ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی اپنی یہ منشا ہے کہ اس کو پوشیدہ رکھا جائے۔ پھر آگے سورہ النجم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، آنے والی قیامت کی گھڑی قریب آ پہنچی، اللہ کے سوا اسے کوئی ظاہر اور قائم کرنے والا نہیں ہے۔ پھر سورہ القمر کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بلکہ ان کا اصل وعدہ تو قیامت ہے، اور قیامت کی گھڑی بہت ہی سخت اور بہت ہی تلخ ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے سورہ الحاقہ اس کا ابتدا یہیں سے کیا، فرمایا یقیناً واقع ہونے والی گھڑی کیا چیز ہے، یقیناً واقع ہونے والی گھڑی، آپ کو کس چیز نے خبردار کیا، یقیناً وہ واقع ہونے والی قیامت کی گھڑی کیسی ہوگی۔ پھر اس کے آگے وہ آیات مبارکہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور دیگر کئی آیات ہیں۔ اب میں ایک حدیث مبارکہ یہاں پہ ایک عرض کر دوں، اور پھر ہم اس علامات فتن کی کچھ تمہید آج کی نشست میں عرض کریں۔ آج کی نشست میں علامات فتن ابھی بیان نہیں کر رہا، آج صرف یہ تمہیدی گفتگو ہے۔ اگلی آنے والی نشستوں میں ہم چند ایک کر کے موضوعات کے تحت یہ علامات بیان کرتے چلے جائیں گے۔ حدیث جبرائیل ہے، بڑی معروف حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، تو حضور نے ہم سے پوچھا، سوال کیا کہ تم اپنے دین سے متعلق مجھ سے کچھ سوال کرو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم جھجک رہے تھے اور حضور سے ہم نے کچھ پوچھا نہیں۔ اتنے میں ایک شخص باہر سے آیا، وہ آقا علیہ السلام کے زانو مبارک کے ساتھ زانو جوڑ کر بیٹھ گیا۔ اس نے آقا علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ تعلیم دیجئے، اور پھر انہوں نے سوال کیا، پہلا سوال کیا، بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں آقا علیہ السلام نے عبادات بتائیں، فرمایا کہ اسلام یہ ہے، اور اس کے آگے بتایا کہ نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، روزے رکھنا اور حج ادا کرنا، یہ اسلام ہے۔ یہ بات سمجھ لیں، یہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ یہ فرق بھی ساتھ ساتھ سمجھتے چلیں۔ دوسری چیز انہوں نے پوچھا کہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لائے، اور پھر آقا علیہ السلام کی بعثت ہے، رسالت ہے، کتابوں پر ایمان لائے، جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔
کہ نیکی یہ ہے کہ انسان ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، کتابوں پر، رسالت پر اور فرشتوں پر ایمان لائے۔ یہ 5 اجزاء ہیں، اراکین ہیں، یہ سمجھ لیں یہ بات۔ یہ کیا ہیں؟ ارکان ایمان ان کو کہا جاتا ہے۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ بولیے آپ، کیا کہا جاتا ہے؟ ارکان ایمان۔ ارکان ایمان بھی 5 ہیں۔ ارکان ایمان بھی کیا ہیں؟ 5 ہیں۔ میں ایک دفعہ گن دیتا ہوں اور ان کو آپ سمجھ لیں۔ پہلا رکن ہے توحید۔ پہلا کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر ایمان لانا۔ دوسرا رکن ہے رسالت، تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان لانا۔ یہ ایمان کا دوسرا رکن ہے، ایمان کا۔ ہم وہ جو کتابوں میں پڑھتے ہیں نا، وہ ارکان اسلام پڑھتے ہیں۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ کیا ہے؟ ارکان ایمان۔ اونچا بولیے، کیا ہے؟ ارکان ایمان ہے۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ اونچا بولیے، اونچا بولیے، کیا ہے؟ توحید۔ دوسرا کیا ہے؟ رسالت۔ دوسرا کیا ہے؟ یعنی تمام رسولوں پر ایمان لانا اور آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان لانا۔ تیسرا ہے کتابوں پر ایمان لانا۔ اللہ رب العزت نے جتنی وحی نازل فرمائی ان کتابوں پر ایمان لانا، تیسرا ہے۔ چوتھا ہے فرشتوں پر ایمان لانا، اور پانچواں ہے آخرت پر ایمان لانا۔ یہ 5 اراکین ایمان ہیں۔ یہ 5 کیا ہیں؟ ارکان، اونچا بولیے، کیا ہیں؟ ایمان، ارکان۔ اب میرا سوال ہے، ارکان ایمان کتنے ہیں؟ کون کون سے ہیں؟ توحید، رسالت، کتابیں، فرشتے اور آخرت۔ پھر بولیے، توحید، رسالت، فرشتے، کتابیں اور آخرت۔ یہ ارکان ایمان۔ وہ جو اسلام کے ذیل کے اندر آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا وہ ارکان اسلام ہے۔ وہ کیا ہے؟ ارکان اسلام، جن کو ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے 5 رکن ہیں۔ اور وہ کون کون سے ہیں؟ وہ شہادت ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلا کیا ہے؟ اس کے اندر دونوں چیزیں شامل ہیں، اللہ رب العزت کی توحید کی گواہی اور آقا علیہ السلام کی رسالت کی گواہی۔ دوسرا رکن نماز۔ دوسرا کیا ہے؟ نماز۔ پھر ہے روزہ کہہ لیں یا زکوٰۃ کہہ لیں، دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں۔ روزہ اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ اور پھر حج۔ یہ 5 ارکان اسلام اور دیگر جو میں نے بیان کیے وہ 5 ارکان ایمان۔ پھر اس شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے احسان کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی عبادت ایسے کرے کہ گویا ہم اللہ کی عبادت ایسے کریں کہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں، ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر یہ درجہ انسان حاصل نہیں کر سکتا تو پھر انسان کم از کم یہ خیال ضرور رکھے عبادت کرتے ہوئے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام نے احسان کی ڈیفینیشن فرمائی۔ اب وہ سوال ہے جس کے لیے میں نے پوری حدیث مبارکہ سنائی ہے آپ کو۔ پھر اگلا سوال انہوں نے کیا؟ انہوں نے بتایا کہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ اس پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سوال کرنے والا اور جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ اس سوال کے بارے میں دونوں کا علم برابر ہے۔ دونوں کا علم کیا ہے؟ برابر ہے۔ یا ایک الفاظ یہ ہیں کہ وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں سوال کرنے والے سے زیادہ اس معاملے میں زیادہ نہیں جانتا۔ اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کو معاذ اللہ رب العزت نے اس کا علم نہیں دیا یا حضور کا علم جبرائیل امین کے علم سے کم ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیش نظر وہ حکمت ہے جو قرآن مجید کی میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی، جب میں نے کہا تھا کہ یہ آیت مبارکہ قابل توجہ ہے، جہاں اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کو چھپاؤں، یہ چھپی رہے اور بعد ازاں پھر اس کا ہم اظہار کریں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، کہ فرمایا کہ بے شک قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، میں اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا کہ میں خود اس کو پوشیدہ رکھنے والا ہوں۔ اب آئیے کہ جو علامات قیامت ہیں اس حوالے سے چند ضروری چیزیں ہم پہلے سمجھ لیتے ہیں۔
علامات قیامت کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اس کو 3 مختلف حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، 3 مختلف حصوں میں۔ کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں۔ پہلا دور اس کا آقا علیہ السلام کے اپنے دور کے قریب قریب کا دور ہے، وہ اس وجہ سے کہ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا کہ میرا مبعوث ہونا، میرا آ جانا، میرا پیدا ہونا، اور پھر فرمایا کہ میری وفات، یہ اٹ سیلف قیامت، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے، یعنی میں اگر اس دنیا سے چلا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب قیامت بہت قریب ہے، میرے بعد کوئی نبی اور نہیں آنا، تو اب اس کے بعد کیا آنا ہے؟ اب اس کے بعد قیامت ہی آنی ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی اپنی بعثت اور حضور کا وصال فرما جانا، یہ خود قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ تو یہ پہلا دور ہے قیامت کا، جو آقا علیہ السلام کا اور حضور کی بعثت کا قریب کا دور ہے۔ تو چند نشانیاں اس دور سے متعلق ہیں، چند نشانیاں، ان کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ پھیلی ہوئی ہیں، مختلف ادوار کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ وہ اس انداز کے اندر ہے کہ کچھ وہ آقا علیہ السلام کے بعد کے زمانوں کے اندر، کچھ ہمارے اس دور کے اندر ہے، کچھ ہمارے بعد کے آنے والے دور کے اندر اس کا ظہور زیادہ ہو جائے گا۔ بعض ایسی ہیں کہ وہ تقریباً ظاہر ہو چکی ہیں، یہ چھوٹی نشانیاں ہیں، یہ ہمارے روزمرہ کے معاشرتی معاملات سے متعلق ہیں۔ پھر تیسرا جو دور ہے وہ قیامت کی بڑی نشانیوں کا دور ہے، ان کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ علامات کبریٰ۔ یاد رکھیے گا کہ یہ چھوٹی نشانیوں کے ظاہر ہونے سے ہمارے ہاں جو فوراً کہہ دیا جاتا ہے کہ جی قیامت بس آئی اور امام مہدی کا ظہور فوراً ہو گیا ہے، کر دیا جائے، اور دجال پہنچ چکا ہے، اور فلان فلان فلان، تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ میں نے کہا کہ ہم سے پہلے والے بھی جب ان نشانیوں کو پڑھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ شاید ہمارا دور آخری دور ہے اور وقت ہے، آخری وقت ہے، کیونکہ ان کا ظہور ہر دور کے اندر ہوتا چلا آیا ہے۔ ہر دور کے اندر جو علامات کبریٰ ہے، بڑی نشانیاں ہیں، وہ 10 کے قریب نشانیاں ہیں، وہ ہم فنگر ٹپس کے اوپر ان کو گن لیں گے جب ان کا وقت آئے گا، جب ان کی بحث آئے گی۔ اور ان میں سے پہلی نشانی امام مہدی کا ہی آنا ہے، امام مہدی کا ہی آنا ہے۔ اب اگلی بات جو بڑی قابل توجہ ہے، جس کو حضور سیدی شیخ الاسلام نے اپنی گفتگو کے اندر بیان فرماتے ہوئے فرمایا تھا، یہاں پر محققین تھوڑی سی غلطی کرتے ہیں جب ان کو کتابوں میں بیان کرتے ہیں یا گفتگو میں بیان کرتے ہیں، تو یہ چیز سمجھانے میں رہ جاتی ہے جس کو حضور سیدی شیخ الاسلام نے بیان کیا، اور وہ یہ ہے کہ چند چیزیں ایسی ہیں جن کا بیک وقت پایا جانا لازمی ہے۔ یعنی جو شخص یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی آ چکے ہیں، تو امام مہدی اکیلے نہیں پیدا ہوں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ امام مہدی کے ظہور میں ہی دجال کا پایا جانا بھی ضروری ہے، اور اسی دور کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آنا ضروری ہے۔ یہ 3 شخصیات بیک وقت ایک ہی وقت کے اندر موجود ہوگی۔ لہذا کوئی آج کہہ دے کہ امام مہدی ہے تو سوال ہوگا کہ دجال کہاں پر ہے، اس کو سامنے ظاہر کرے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ تو ان علامات، اور پھر امام مہدی کے آنے کے بعد یہ جو نشانیاں ہیں یہ پے در پے آنے والی ہیں، یعنی ایک دوسرے سے متصل جڑی ہوئی۔ ادھر امام مہدی کا ظہور ہے، ادھر دجال کا ظہور ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہے، اور پھر اس سے آگے جو علامات ہیں کہ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد پھر دھوئے کا آنا ہے، پھر سورج کا مغرب سے نکلنا ہے، پھر دابۃ الارض کا آنا ہے، یاجوج ماجوج کا آنا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر ہوا کا چلنا ہے، اور مومنوں کا اس دنیا سے اٹھایا جانا ہے، کعبہ کا منہدم کر دیا جانا ہے، مدینہ کا ویران کر دیا جانا ہے، اور قرآن کا کتابوں سے اٹھا لیا جانا ہے، کعبۃ اللہ کا زمین سے آسمان پر اٹھا لیا جانا ہے، اور بت پرستی پھر کعبۃ اللہ کے اندر ہو جائے گی، مکہ کے اندر۔ یہ نشانیاں امام مہدی کی آمد کے بعد کی ہیں، اور یہ پے در پے آنے والی ہیں، یہ جڑی ہوئی ہیں، ان کو علامات کبریٰ کہتے ہیں۔ یہ ہماری بحث کا سب سے آخری حصہ ہوگی۔ اس سے پہلے جو چیزیں ہم نے بحث کرنی ہے وہ علامات صغریٰ ہیں، یعنی چھوٹی نشانیاں ہیں جو ہم سے آج کل کے اندر متعلق ہیں، جن کا بیان بڑا ضروری ہے۔ میں تمہیدی گفتگو کے طور پر جو چیزیں بیان کی ہیں کہ علامات کیا ہیں اور کیسی ہیں، اس میں ایک حدیث مبارکہ اور عرض کر کے، یا 1 یا 2 احادیث، اور اس پر آج کی نشست کو ختم کر رہا ہوں۔ پھر اسی مضمون کو ہم اگلی چند نشستوں میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اگلی چند آنے والی نشستوں میں ہمارا یہی موضوع رہے گا، چند نشستوں کے اندر، شاید اس میں 1-2 ماہ لگے،
لیکن ہمارا موضوع یہی رہے گا۔ بخاری شریف کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ ایک آدمی دوسری آدمی کی قبر پر گزرے گا تو کہے گا کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ اور یہ وجہ کیا ہے؟ اس کو فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ فتنے اس قدر ہو چکے ہوں گے، فتنے۔ پھر دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ یہ تمنا اس کی دینداری کی وجہ سے نہیں ہوگی بلکہ یہ تمنا اس کی دنیا داری کی وجہ سے ہوگی کہ دنیا میں اتنی مشکلات آ چکی ہوگی دنیاوی معاملات کے اندر کہ وہ اس بات کی تمنا کر رہا ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا دوسری حدیث مبارکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فتنے شمار کرتے ہوئے فرمایا کہ ان میں سے 3 فتنے ایسے ہیں جو قریب قریب کچھ نہ چھوڑیں گے، ان میں سے بعض فتنے ایسے بھی ہیں جو گرمی کی آندھیوں کی طرح ہوں گے، ان میں سے کچھ چھوٹے ہوں گے کچھ بڑے ہوں گے۔ یہ ابھی فتنوں کی ذکر سے پہلے کی چند چیزیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ فتنوں کا ظہور اور ان کی شدت کیا ہونے والی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے دوسری روایت کے اندر ارشاد فرمایا، حضرت اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام مدینہ کے چند محلات اور گھروں کے اوپر تشریف لے گئے تو صحابہ کرام نے پوچھا، آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا جو میں دیکھتا ہوں کیا تم بھی دیکھتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ بڑی قابل توجہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ فتنوں، اب یہ فتنے کیا ہیں، ان فتنوں سے مراد کیا ہے؟ میں ایک جملے کے اندر اس کو آج عرض کر دیتا ہوں اور پھر مزید احادیث اور ان فتنوں کا ذکر ہم انشاءاللہ اگلی نشستوں میں کریں گے۔ حدیث مبارکہ میں جب لفظ یا قرآن میں لفظ فتنہ آتا ہے اس سے مراد وہ شے ہے جو ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ جو کس بات کے لیے خطرہ ہے؟ ہمارے، جس سے ہمارا ایمان خدا نہ خواستہ متزلزل ہو جائے، جس سے ہم ایمان سے دور ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی ذات سے دور ہو جائیں، اس کو قرآن اور حدیث فتنہ کہتے ہیں۔ اس سے کوئی اور چیز فتنہ مراد نہیں ہوتی۔ قرآن اور حدیث اور فتنہ عربی کا لفظ ہے، اس کا اردو ترجمہ آزمائش ہے۔ آزمائش یعنی اللہ کے ہاں آزمائش فقط وہ ہے جس میں ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دال روٹی کا چکر جو ہے اسی میں پھنس جانا ہمارے لیے آزمائش ہے، کسی کا فوت ہو جانا، ایکسیڈنٹ ہو جانا، یہ ہمارے لیے آزمائش ہے۔ اور اللہ رسول فرماتا ہے کہ نہیں، یہ تو روزمرہ کے معمولات ہیں تمہارے۔ اصل آزمائش وہ ہے جس سے تمہارا ایمان خطرے میں آ جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔